الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا آية من آيات الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ مدنیہ. سورہ مائدہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسی آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں جب خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی. اس صورت مبارکہ میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں. سورہ مائدہ اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو مفسران کرام فرماتے ہیں کہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا. یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارا جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی، یعنی کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کی دعا کی. تو اس واقعے کی مناسبت سے، اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا. سورہ مائدہ کے فضائل کیا ہیں؟ سورہ مائدہ کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے عرض کی وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ و عرفات دونوں مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے کر آئے. ایک تیسری حدیث پاک ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت علامہ عبد الرؤف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ و ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ و ڈپٹ ہے، اور سورہ نور میں
واقعہ افک اور زینت کے مقام کو ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے جو کہ عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ اب اس سورہ مائدہ کے اندر کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے تو مختصر طور پر یہ ہے کہ اس سورہ مائدہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت کے مضامین یہ ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں، اور ان جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، اس صورت میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کے خلاف ورزی کرنے اور ان کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ شراب اور جوے کی حرمت کا بھی بیان ہے، قسم کے کفارے کا بھی بیان ہے، احرام کی حالت میں شکار کے حکام کو بھی ذکر کیا گیا ہے، قرآن کے حکام پر عمل کو ترک کرنے یعنی چھوڑنے کی وعید، اور یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 6، اس صورت میں مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے کہ یہ حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا بھی حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق بھی ذکر کیا گیا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ اور اس صورت میں نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے، اس چیز کو بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 9، اس صورت میں عبرت اور نصیحت کے لیے 3 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بھی اس سورت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ اب یہ کہ اس سے پہلی والی سورت سورہ نساء اور اس کے فوراً بعد سورہ مائدہ کا ذکر کیوں کیا گیا، اس میں مناسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ تو سورہ مائدہ کی تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل صورت یعنی سورہ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے ہیں، جیسے نکاح کا ذکر ہوا، مہر کے معاہدے کا ذکر ہوا، وصیت کا ذکر ہوا، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ، تجارت وغیرہ کے معاہدے کا ذکر ہوا، اور سورہ مائدہ میں ان تمام وعدے، ان تمام معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سورہ نساء میں معاہدے کا وعدے کا ذکر ہوا، اور سورہ مائدہ میں اس وعدے کو، اس معاہدے کو پورا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہی اس سورہ مبارکہ کی مناسبت ہے۔